الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دین اسلام کی مختلف جہات، ڈائمنشنز، ایریاز، مختلف جہتیں جو ہیں، انہیں روشناس کروانے میں دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے، اور جتنی مشہور اور معروف ہیں مدنی چینل کے آن ایئر ہونے کے بعد، یہ بھی آپ شاید اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اور مدنی چینل نے الحمدللہ تعلیمات اسلام کے وہ گوشے جن کے بارے میں عام طور پر مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں یا ہمیں معلومات کی کمی ہوتی ہے، ان کو جس طرح سے ایڈریس کیا ہے، جس طرح سے پروجیکٹ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ذہنوں میں راسخ کیا ہے، یہ بھی سنہری حروف سے انشاءاللہ تعالی عز و جل تاریخ خدمت علم دین میں لکھا جائے گا۔ اور مدنی چینل کے پروگرامز کے سٹینڈرڈز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار ایک یونیورسٹی کے ایچ.او.ڈی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کرکلم میں مدنی چینل کا ایک سلسلہ باقاعدہ کورس کے اندر شامل ہے، اور ماسٹرز لیول پر وہ جو کورس ہے اس میں جب پڑھایا جاتا ہے پورا کریڈٹ کا 3 کریڈٹ آورز کا کورس، اس میں وہ الحمدللہ پورا مواد مدنی چینل کے اس سلسلے کا شامل کر کے طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے آپ مدنی چینل کی پیش کردہ تعلیمات کا سٹینڈرڈ بھی جج کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ جو سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بھی بہت اہم ترین موضوع پر مشتمل یہ سلسلہ ہے۔ اسباق تصوف کے نام سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تصوف کے پیارے پیارے مدنی پھول کے متعلق ہماری لرننگ ہوگی، سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے عمل کرنے، پریکٹس کرنے کی بھی، پریکٹس میں لانے کی بھی کوششیں کریں گے۔ بہت سارے ذہن میں کویشچنز جو ہیں وہ آرائز ہو گئے ہوں گے، تجسس بیدار ہوا ہوگا تصوف کا نام سن کر۔ تو انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو اس سلسلے کے ذریعے بتائے گا کہ کیا ہیں اصل کانسیپٹس، کیا صحیح معنوں میں ڈیفینیشنز ہیں، تصوف اصلاً ہے کیا مس کانسیپشنز ہیں، کیا جو مس لرننگ وہ ہو گئی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چونکہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو یوں بھی الحمدللہ جو ہم یہاں پہ ٹیچنگز ہماری ہوں گی، جو ہم لرننگ ہماری ہوگی، اس کے سٹینڈرڈ پہ بھی دل انشاءاللہ ٹھکا رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں مسٹرزم سے متاثر ہو کر، مغربی مستشرقین اورینٹلسٹ سے متاثر ہو کر کچھ اس طرح کی ملاوٹ بھی کر دی گئی ہے کہ جو بعض اوقات کچھ اس طرح کے نام لیوا لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مس لیڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، مدنی چینل سے یہاں پر انشاءاللہ اوتھینٹک معلومات ہم آپ کی خدمت میں تصوف کے متعلق پیش کریں گے۔ چلیے مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اہلاً و مرحباً، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ بہت امپورٹنٹ اور اہم اور علمی ٹاپک پر الحمدللہ یہ سلسلہ آپ کرنے تشریف لائے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے، تصوف کا نام تو مشہور ہے اور مختلف فورمز پر اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، تو 2 امپورٹنٹ کویشچنز پہلے مرحلے پر میں چاہوں گا کہ آپ سے میں کچھ ٹیکنیکلی کروں، اور پھر پروگرام کے متعلق، سلسلے کے متعلق ایک مدنی پھول آپ سے وہ جاننا چاہوں گا۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیجئے پلیز کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان میں تصوف کا کیا حصہ ہے، کیا مقام ہے، اور کس طرح مطلب یہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا پھر یہ بھی ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تصوف ہے کیا ان اٹ سیلف، فی نفسہ ہی، اور پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اسباق تصوف ہے اس کا کچھ بھی جو ہے آپ تعارف
اپنے نقطہ نظر سے وہی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کے آخری سوال سے ہی شروع کر دیتا ہوں. لبائک لبائک. سبق کہتے ہیں لیکچر کو، اوکے، لیسن کو، ٹھیک ہے، کسی ایک چیپٹر کو. تو جس طریقے سے دیگر سبجیکٹس کے مختلف چیپٹر ہوتے ہیں، جی 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 جی، تصوف کے مختلف چیپٹر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ایک کتاب کو لے کر چلیں گے. اچھا اچھا اچھا، یعنی ٹیکسٹ بک گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک مقرر. ماشاء اللہ. تو اس کے کوئی 31 چیپٹر ہیں. وہ سب کیا ٹیکسٹ بک کا تعارف ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے اسے چننے کی؟ سسپینس نہ رہنا چاہیے لوگوں کے لیے. چلیں اگلے سلسلے میں اس کا تعارف کروں، مرحبا، اور پورا سلسلہ ہی اسی پر کریں. اتنا تو ہم مطلب سمجھ سکتے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ جو کوئی مخصوص اور خاص نسبت والی ہی کتاب ہوگی جس کا انتخاب کیا گیا. بلا شبہ. اچھا اچھا اچھا. اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے سوال کی طرف. جی جی. کہ تصوف کی تعلیمات کا دین اسلام کی تعلیمات میں کیا حصہ ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے. دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ 3 قسم کی ہیں. سب سے پہلی جو تعلیمات ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں. اوکے. یعنی عقائد ذات باری تعالیٰ کے متعلق، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان سے متعلق عقائد. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے عقیدہ جو ہے یہ سب سے پہلا درجہ ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک. اسلامی تعلیمات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے. اعمال ظاہرہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی جی. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لین دین کے معاملات ہیں، خارج میں ہوتے ہیں، ان کا ایک وجود ہے، حواس خمسہ سے محسوس کیے جا سکتے ہیں. جس طریقے سے عقائد جی جی ایک سبجیکٹ ہے، اور جس سبجیکٹ میں عقائد پڑھائے جاتے ہیں اسے علم کلام کہتے ہیں. جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ. اچھا اچھا اچھا. پوری بہار شریعت علم فقہ پر مشتمل ہے، جی جی، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ علم فقہ سے متعلق نہیں ہے، یہ علم کلام سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو جو علم ایسا ہو جس میں انسان کے ظاہری اعمال سے بحث کی جائے، ان کی تفصیل، احکام، ان کے ایک ایک جز پر گفتگو کی جائے، جی جی، اسے علم فقہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور علم فقہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اللہ اکبر. اتنا وسیع علم ہے. ماشاء اللہ. تو انسان کی عبادات، اس کے معاملات، نکاح و طلاق، مطلب کہ جمی جو ہے وہ شعبوں کو محیط ہے. ٹھیک. کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جو علم فقہ سے خارج ہو. انسان ظاہر میں جو کچھ کرتا ہے، وہ فیصلے ہوں، قضا ہوں، سزاؤں کا جاری کرنا ہو، ایک جامع علم ہے. ٹھیک. دینی تعلیمات کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے باطنی چیزوں سے متعلق. باطنی چیزوں سے متعلق یعنی انسان کے باطن میں بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک. مطلب ایک شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے، جی جی، ہو سکتا ہے وہ اس دوران ثواب کا مستحق ہو رہا ہو، یا اللہ، اور ہو سکتا ہے وہ گناہ کا مرتکب قرار پائے. خاموش بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، ثواب بھی کما سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، کما سکتا ہے. سمجھائیں. انسان کا جو باطن ہے، جی جی، میں عرض کرتا ہوں، جی جی، تو وہ ثواب کا بھی محل ہے اور گناہ کا بھی محل ہے. اوکے اوکے. وہ ثواب بھی کر سکتا ہے اور گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے. کچھ ایگزامپلز دینا سر، تھوڑا اور فردر. مثال کے طور پر وہ بیٹھے بیٹھے بدگمانی کر رہا ہے کسی کے متعلق، تو گناہ گار ہے. اور وہ بیٹھے بیٹھے تفکر آخرت میں جو مشغول ہے، اللہ اللہ، قرآن کا تصور اس کے ذہن میں ہے اور وہ سپارے دہرا رہا ہے، تفکر ہے، قرات تو نہیں ہے. ٹھیک. پڑھے گا تو قرات کہلائے گی. تو انسان کا جو باطن ہے یہ بھی پوری ایک دنیا ہے، پوری ایک سائنس ہے. اوکے. اور جس علم کے اندر انسان کے باطن سے گفتگو کی جائے
اس علم کا نام علم تصوف ہے۔ ماشاء اس میں اللہ، انسان کے باطن پر بھی گفتگو کی جاتی ہے، اخلاق و آداب سے بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ باطن کے معاملے میں مفتی صاحب عام طور پر یعنی عام لینگویج یہی ہے، دل میں یہ خیال آیا، دل میں یوں بولا، دل نے یہ بولا، دل یہ کہہ رہا ہے، تو کیا اس دل کو ہی تو سیدھا کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اوکے، یعنی پورا جو سلسلہ ہے جی یہ جی دل کے جی گرد ہی تو گھومتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ باطن سے مراد قلبی دل کے معاملات، یہ ہم باطن کہہ سے سکتے مراد ہے ہیں پوشیدہ اعمال۔ اوکے اوکے، اگرچہ کہ اکثر چیزوں کا جو محل ہے وہ دل ہی ہے، ٹھیک 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 ٹھیک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن بہت وسیع مفہوم ہے۔ ماشاء اللہ، تو صحیح، دین کی جو تعلیمات ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے: اوکے، علم عقائد، علم فقہ اور علم تصوف۔ اچھا، پہلے زمانے میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا، تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ایک سبجیکٹ کا نام دیا جاتا تھا۔ ہے، اوکے، علم فقہ کے نام سے تینوں کو تعبیر کیا جاتا تھا، علم فقہ بول کر تینوں چیزیں مراد ہوتی تھیں۔ یعنی پہلے کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں علم فقہ کا اسکوپ جو تھا وہ زیادہ تھا، وہ زیادہ تھا، بڑا تھا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، جی جی جی، یہ بنیادی طور پر فقہ کی کتاب نہیں ہے، اچھا اچھا، یہ موجودہ دور کے اعتبار علم سے، عقائد کی کتاب ہے۔ صحیح، تو چونکہ اس زمانے میں علم عقائد فقہ میں داخل تھا تو اس صحیح، لیے اس کتاب کا نام فقہ اکبر رکھا گیا۔ اوکے اوکے، اور بعض فقہا نے کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں تینوں کے تینوں علوم شامل ہیں، جیسے حدیقہ ندیہ جو ایک متن کی شرح ہے، عارف باللہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ، کی یہ تصنیف ہے۔ تو حدیقہ ندیہ کے اندر تینوں چیزیں ہیں، اس میں عقائد بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی باریکیوں سے بھی گفتگو کی گئی ہے، ماشاء اللہ، تصوف کی باریکیوں سے بھی گفتگو کی گئی ہے، سبحان اللہ، اور احکام سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ علم فقہ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ اوکے، تو حدیقہ ندیہ جو ہے وہ عوامی کتاب بھی نہیں ہے ایک طرح سے، اچھا 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 کافی جامع کتاب ہے اور مشکل کتاب ہے، اچھا، اور ماشاء اللہ، تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ علم کلام کی اچھی خاصی باریکیاں اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک، تو حالانکہ اس کا جو تعارف ہے کتاب کا وہ تصوف کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اچھا اچھا اچھا، اس کی پہچان علم تصوف کے حوالے تصوف سے کے ہے، مشہور اسی حوالے لیکن سے، اس میں تینوں چیزیں ہیں۔ اچھا، تو اس بعض بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایسی جس میں 2 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کسی میں تینوں، صحیح، لیکن علم تصوف جو ہے یہ مستقل ایک الگ شعبہ ہے۔ اور یہ کس طرح الگ شعبہ ہے اور یہ باطنیات کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ جی، ماشاء اللہ، سورہ اعراف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے میرے رب نے فواحش کو حرام کیا جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم فرقان حمید نے بھی تقسیم بیان کی، اسی طرح سے ایک اور آیت سورہ انعام میں بھی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جی حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے۔ جی جی، ایک صحابی کی شکل میں آئے سبحان اور اللہ، آ کر جو ہے وہ کچھ سوالات کیے، جب چلے گئے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعارف کروایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ سوالات کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، تو انہوں نے جو سوالات کیے تو دین کی تشریح کے حوالے سے انہوں نے 3 سوالات کیے۔ سوالات تو زیادہ ہیں جی جی، لیکن دین کی تشریح کے حوالے سے ان کے 3 سوالات ہیں۔ اللہ اکبر، پہلا جی، سوال تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی شہادت، جی جی، اس کے بعد جو ہے اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحیح یہ اسلام ہے۔ صحیح، پھر سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ
والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. جو علم کلام کے اندر چیزیں زیر بحث کی جاتی ہیں ضروریات دین، اچھا وہ بیان فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ملائکہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ضروریات دین سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تقدیر پر ایک وہ یقین رکھنا کہ جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. صحیح. تو پہلے سوال کے جواب میں جو ارشادات فرمائے، شہادتین کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عبادات ہیں، صحیح، اطاعت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرے سوال کے جواب میں جو کچھ آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی، جی جی، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. ماشاءاللہ، گاٹ اٹ، تو سمجھ گئے. ٹھیک. اعمال ظاہرہ، جی جی، عقیدہ. اب ٹھیک ہے. تیسرا سوال، اوکے. سوال کرتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتلائیے، احسان کے بارے میں. احسان کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ اگر اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جو مرتبہ احسان ہے یہ علم تصوف کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. اچھا، ماشاء اللہ. یوں سمجھیے آپ جی جی کہ اگر ایک اکیڈمک تعلیم جی جی، پہلی کلاس سے شروع ہوتی ہے اور ایم اے پر ختم ہوتی ہے یا جی پی ایچ ڈی پر ختم ہوتی ہے، تو علم تصوف کے مراتب ہیں، درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھتا ہے بندہ. صحیح ہے. اور اس کی آخری سیڑھیوں میں سے ایک کا نام درجہ احسان ہے. تو دین کی تشریح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں جس پیرائے سے فرمائی، اس میں عقائد کو الگ بیان فرمایا، اعمال کو الگ بیان فرمایا، اور وہ چیزیں جن کا تعلق قلب سے ہے، پوشیدہ چیزوں سے ہے، اس کو الگ بیان فرمایا. ماشاء اللہ. تو صوفیہ کے نزدیک یہ جو حدیث ہے بہت ہی ماخذ حدیث مبارکہ شمار کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا مصعب، عام انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے، عام سمجھ بوجھ تو یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا، وہ کوئی پریشانی کا شکار ہو گیا تو اس کی میں نے کوئی مشکل حالات میں مدد کر دی تو وہ احسان اور احسان جتلانا نہیں چاہیے. وہ اور یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کیا ڈفرینٹ ہے یا؟ بلا شبہ ڈفرینس ہے. اور علم تصوف جو ہے اس کا ایک سبق یہ ہے، یعنی اس کا ایک پارٹ یہ ہے، سبق کیا بہت بڑا مطلب کہ شعبہ ہے، جی جی، پارٹ ہے، اصطلاحات. اچھا، اوکے. جیسے میرے سامنے رسائل کشیریہ رکھی ہے، سبحان اللہ. اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے جی جی، وہ ہے تصوف کی اصطلاحات بتانا. اچھا. کہ صوفیہ کے نزدیک قبض کسے کہتے ہیں، بسط کسے کہتے ہیں، اچھا 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 اچھا، بہت اور خوب. فلاں اصطلاح کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں. تو احسان جو ہے ایک الگ چیز ہے، مطلب تصوف کی ڈیفینیشنز دنیا. بتاتی ہے یہ. بالکل ایک ٹھیک ہے. عام جو گفت و شنید ہوتی ہے اس کے اندر احسان سے مطلب ہے بھلائی. ٹھیک ٹھیک. قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بہت پیارا لفظ احسان کئی مرتبہ بھلائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اوکے اوکے. لیکن یہ بہت سارے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے جو ٹوٹل تعلیمات اسلامیہ ہیں اس کے ریلیشن سے تصوف کا جو حصہ ہے، جو مقام ہے، ماشاءاللہ یہ اس پر آپ نے کلام فرمایا. اب اگلے سٹیپ کی طرف بڑھا جائے تو اب تصوف پر کلام کرنے سے پہلے ظاہر ہے جب بھی اسکوپ تم چلیں پتہ چل گیا کس جگہ ریلیشن شپ ہے اس کا، ڈیفینیشن بھی پتہ چل جائے، تعریف بھی پتہ چل جائے کہ اگرچہ کچھ بیان ہو گیا ہے آپ کے تھوڑے سے کلام میں، کوئی اور فردر اس کو ایکسپلین کر دیں کہ تصوف اصل میں ہے کیا، تعریف کیا ہے. پہلے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، جی جی، اس کے بعد پھر اقوال. ٹھیک ہے. انسانی مزاج کو سمجھنے اور اسے ہدایت دینے کے لیے، جی جی، یعنی اس کے مینرز بیان کرنے کے لیے، اس کے متعلق کچھ اصول و ضوابط بیان کرنے کے لیے دور جدید میں علم نفسیات وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو علم نفسیات کا جو پورا محور ہے وہ انسانی مزاج ہے، لیکن علم نفسیات کا جو ہدف ہے وہ اپنا ایک ہدف ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر علم نفسیات یہ بتاتا ہے کہ غصہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور غصے کے کیا نقصانات ہیں، تو اس کا اپنا ایک ہدف ہے. بھئی غصہ ہوگا تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، صحیح ہے. غصہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کا امکان بڑھ جائے گا، صحیح ہے. انسان جو ہے اس کا کریکٹر اس پر اثر پڑے گا. صحیح ہے. تو یہ محدود کانسیپٹس ہیں اس کے نزدیک، اگرچہ کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بھی یہی ہے
کہ انسانی مزاج کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. تو تصوف بھی انسانی مزاج کو ہی کنٹرول کرتا ہے, لیکن اس کے اپنے اہداف ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے آداب بہت وسیع ہیں. جیسے غصے کو لے لیجئے. صحیح. اگر یہاں غصے پر بحث کی جا رہی ہے تو اس حیثیت سے کی جا رہی ہے کہ غصہ از خود تو کوئی گناہ کا کام نہیں, غصے کا آنا تو کوئی گناہ نہیں ہے, نہ حرام ہے. اس کا استعمال اگر جائز ہوگا تو تب بھی گناہ نہیں. علماء جو ہے تصوف کی کتابوں میں یہ بحث کرتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے بہت ساری حرام صفات پیدا ہو جاتی ہیں, مثلا بغض پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. غصے کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, غصے کی وجہ سے جو ہے وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وصف ام الامراض بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہاں اگر گفتگو کی جا رہی ہے غصے پر تو اس کا ہدف کیا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ماشاءاللہ. کہ یہاں محض مادی چیزیں مراد نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہاں اخروی چیزیں ہدف ہیں. سبحان اللہ. تو تصوف جو ہے وہ انسانی مزاج کے متعلق مینرز بیان کرتا ہے, اخلاقیات بیان کرتا ہے, مزاج پر اثر ہونے والے چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. ماشاءاللہ. اب تصوف کی تعریف کیا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. مشکل سوال ہے, بہت زیادہ مشکل سوال. یا اللہ. کیونکہ تصوف اتنی وسیع فیلڈ ہے جی جی کہ جو جس طرف گیا اس نے اسی کو تصوف کہا. یہ تو یہ صاحب یہ ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا. مثال کے طور پر جی جی تصوف کا جو ایک شعبہ ہے مہلکات اور منجیات. ٹھیک ہے. یعنی وہ چیزیں, مہلکات سے مراد وہ کام کہ جن کا ارتکاب انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, یعنی وہ کام گناہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے باطنی امور میں سے حسد ہے, بدگمانی ہے, ٹھیک ہے, ریا ہے, اور ایسے اوصاف ہیں. جی جی. اور منجیات سے مراد وہ باطنی امور کہ جن کا ہر انسان میں پایا جانا ضروری ہے یا بہتر ہے. سبحان اللہ. جیسے وصف توکل ہے, اچھا گمان ہے, سبحان اللہ, تفکر ہے. تو یہ دو شعبے ہیں علم تصوف کے, مہلکات اور منجیات. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محاسن اور رذائل, اچھی باتیں اور باطنی طور پر پائے جانے والی خراب باتیں. تو اگر اس شعبے کو دیکھا جائے تو شاید یہی تصوف ہے. پورا ایک وسیع شعبہ ہے یہ. سبحان اللہ. تصوف کے حوالے سے اور کچھ عنوانات ایسے ہیں جن پر بحث کیے بغیر تصوف کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی. اچھا. جیسے انسانی نفس کیا ہے. سبحان اللہ. قتل القلوب میں اگر اس کا باب پڑھیں جی جی تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ انسانی نفس جو ہے فطرتاً جی ایک متحرک شے ہے. متحرک شے ہے. فطرت اس کی ہے حرکت کرنا. اچھا. مثلا اس کے سامنے کھانا آئے گا تو اس کی خواہشات وہاں متوجہ ہوگی, منہ میں پانی آ جائے گا. صحیح ہے. آنکھ کے حوالے سے کوئی ایسا منظر آئے گا کہ جو خواہش کو پسند ہے تو یہ وہاں متوجہ ہو جائے گا نفس. ٹھیک ہے. کانوں کے حوالے سے تو یہ وہاں متوجہ ہو جائے گا. صحیح. اور شریعت نے نفس کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اس کا نام ہے ضبط کرنا. سبحان اللہ. فطرت اس کی حرکت کرنا. حرکت کرنا. شریعت کی تعلیم یہ کہ ضبط کیا جائے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں لگایا جائے اور بکیا جائے گا, ضبط کیا جائے. ٹھیک. اب نفس کو سمجھائے بغیر, کیونکہ انسانی جو نفس ہے وہ سب سے بڑا محرک ہے. صحیح. گناہ کی طرف لے جانے کے لیے. تو مہلکات اور منجیات کی بحث اپنی جگہ پر. جی جی. اور نفس خود ایک اتنا وسیع جو ہے وہ موضوع ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے عمر پوری ہو جائے. اللہ. مطلب ایک تو یہ نا کہ موٹا موٹا پڑھنا ہو, لیکن گہرائی میں دنیا میں کوئی ایک کتاب تو نہیں لکھی گئی. صحیح صحیح. ہزاروں ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں, ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر یہ سب کچھ جو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے, جی جی, از خود ہر ایک چیز نہیں سیکھی جاتی. اللہ اکبر.
کے لیے استاد کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. اور بعض جگہوں پہ ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا ہے ٹھیک. لیکن جو اکثر بزرگوں کا معمول رہا وہ یہ رہا کہ لوگ کسی پیر کامل کی مریدی میں داخل ہو کر پھر ان چیزوں کو سیکھا کرتے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک. تو طریقت اور شیخ کی ضرورت اور پھر اس کے آداب اور ان چیزوں کو سیکھنا یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. تو دیکھا جائے تو سارا تصوف یہاں منحصر ہے. اللہ. جب تک یعنی وہ استاد ٹھہرے, صحیح, پیر کامل جو ہیں یا شیخ جو ہیں یا مرشد جو ہیں وہ استاد ٹھہرے. ٹھیک ہے. جب وہاں کے ساری چیزیں سیکھ لیں تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے. صحیح صحیح. مدینہ. تو یوں تصوف کے بعض حصے تو اتنے وسیع ہیں کہ جو جس طرف گیا اس نے اسی پر کلام کیا. ٹھیک ٹھیک. تو بہت ساری کتابیں تو وہ ملیں گی جو صرف طریقت پر مبنی ہے تصوف کی. ماشاء اللہ. بہت ساری کتابیں آپ وہ دیکھیں گے کہ جس کے اندر جو ہے وہ محض نفس کے حوالے سے کلام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب بہت ساری, جیسے رسالہ کشریہ کا نام لیا میں نے, جی جی, تو اس کتاب سے کوئی یہ نہیں ہے کہ باطنی فرائض علوم سارے سیکھ لیں گے آپ. اوکے. اس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے, ایک اپنا پس منظر ہے. جی جی. تو بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو جس میں کچھ اور بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور بعض میں کچھ اور. اب یہ ایک سیکھنے والے پر ہے. صحیح. وہ کس درجے میں, بہت پیارا ماشاءاللہ آپ نے ایک تو گائیڈ لائنز یعنی کہ وہ کس درجے میں ہے. جی جی. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ تصوف کی جب ترغیب دلائی جاتی ہے تو پھر ایسی کتاب پکڑ لیتے ہیں صحیح کہ جو چوتھے پانچویں یا سے بھی اگلے مرحلے میں جا کر پڑھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے مہلکات اور منجیات کا سیکھنا. بہت خوب. بہت جو احیاء العلوم ہے, جی جی, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ایک حصہ عبادات, ایک حصہ عادات, ایک حصہ مہلکات, ایک حصہ منجیات. ٹھیک. اب عبادات کی جو تفصیل علم فقہ میں ہوتی ہے وہ کافی ہے. صحیح. یہاں ان کا ایک تذکرہ ہے اور سسری تذکرہ ہے, اور ویسے بھی وہ فقہ شافعی کے حوالے سے. صحیح صحیح. آداب جو ہیں یہ بھی ان علوم میں سے نہیں ہے جن کا سیکھنا فرض ہو. ٹھیک. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو محاسن میں سے ہیں. صحیح صحیح. تو اسی طریقے سے جو مہلکات اور منجیات ہیں وہ اس میں بیان کردہ چیزیں اکثر ایسی جن کا سیکھنا فرض ہے. ماشاء اللہ. اچھا, پھر بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ترغیب اور ترہیب پر مشتمل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں کہ تصوف کوئی ایسا علم ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو. اللہ اللہ. جتنی بھی باطنی چیزیں ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. صحیح صحیح. اب ریاض الصالحین ہے, جی جی, اس کے آدھے سے زیادہ جو چیپٹر ہیں جی جی, یہ باطنیات سے متعلق ہیں. ماشاء اللہ. کہیں جھوٹ کا بیان ہے, کہیں بدگمانی کا بیان ہے, حسد کے متعلق احادیث ہیں, غیبت کے متعلق احادیث ہیں. یہ بھی تصوف کا ایک حصہ ہی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ماخذ ہے. ٹھیک. مطلب احادیث اور قرآن جو ہے وہ ماخذ ہے, سورس ہے کہ یہ کام حلال ہے, یہ کام حرام ہے. مدینہ مدینہ. اب وہ چیز ہے کیا, غیبت کیا ہے, تعریف کیا ہے, کب حرام ہے, کب حلال ہے, کس موقع پر کرنا جائز ہے, کس پر نہیں, یہ بحث حدیث میں نہیں کی جا رہی. صحیح. یہ تشریحات جو ہیں وہ علماء نے کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. ٹھیک. تو دیکھا جائے تو وہ ترغیب و ترہیب کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی باطنیات کا بیان ہے. صحیح. لیکن اس فن کا جو سیکھنا ہے اس کے لیے علم تصوف کے وہ چیپٹر پڑھنے پڑیں گے کہ جس میں مہلکات اور منجیات کا بیان ہے. ماشاء اللہ. یہ بھی ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تصوف ہے کیا ان اٹ سیلف, فی نفسہ ہی. دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ 3 قسم کی ہیں. دینی تعلیمات کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے باطنی چیزوں سے متعلق. انسان کا جو باطن ہے یہ بھی پوری ایک دنیا ہے, پوری ایک سائنس ہے. جس علم کے اندر انسان کے باطن سے گفتگو کی جائے اس علم کا نام علم تصوف ہے. باطن کے معاملے میں مختلف عام طور پر یعنی عام لینگویج یہی ہے, دل میں یہ خیال آیا, دل میں یوں بولا, دل نے یہ بولا, دل یہ کہہ رہا ہے. تو کیا اس دل کو ہی تو سیدھا کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. دل والے تصوف کیا ہے, اس کے اتنے گوشے ہیں کہ تصوف کیا ہے کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. درجہ بدرجہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں, پھر کیا پڑھیں, پھر کیا پڑھیں. تو کوئی یہ جو مشہور کتابیں ہیں عام طور پر اس کو کوئی بھی اٹھا لینا, کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟
عوامی حالات کے اعتبار سے کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس کو بھی پلیز ایکسپلین کر دیجئے۔ یوں سمجھو گولیاں تو برابر ملتی ہیں، صحیح ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی گولی اس مرض کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو رہنمائی ہر جگہ ضروری ہوتی ہے۔ جو بھی منجیات ہیں یا مہلکات ہیں، ہر ایک پر الگ الگ رسالہ دستیاب نہیں ہوتا، تو لے دے کر احیاء العلوم کا تیسری جو جلد ہے اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تصوف وہ علم جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا ہے، ماشاءاللہ، اور دل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، اس حال پر ان کو لے آنا۔ تصوف کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں بہت ساری کتابیں تصوف کی لگتی ہیں، بلا شبہ وہ تصوف کی ہیں، بہت پیارا اور بعض کتابیں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، جیسے رسالہ کشریہ کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے اولیاء اللہ کے حالات کے باب میں۔ تو تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں حکایات اور اولیاء کرام کے تذکرے نہ ہوں، ٹھیک، احیاء العلوم بھری ہوئی ہے، مستقل کتابیں موجود ہیں، تذکرۃ الاولیاء ہے، امام جو ہے یا فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بزم اولیاء کے نام سے چھپی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں سے جو تحریک پیدا ہوتی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، ماشاءاللہ، مطلب تحریک پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اور ایک آئیڈیل دیکھنے کے لیے بہت مؤثر کتابیں ہیں، لیکن فرض علوم وہاں سے پورے ہو جائیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ مطلوبہ مقام ہی پڑھنے پڑتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف کیا ہے، اس کے اتنے گوشے ہیں کہ تصوف کیا ہے کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن ہمارے بزرگوں نے تصوف کی تعریفات کی ہیں۔ ماشاءاللہ، میں چند علماء کرام رحمہم اللہ کے حوالے سے تعریفات عرض کرتا ہوں۔ مصطفیٰ، ابھی جو آپ نے ڈسکشن کیا ہے نا، کلام کیا ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہے اور ایک بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، میں چاہوں گا اس کو آپ فردر ایکسپلور کریں، ایکسپلین بھی کریں، کہ ایک عوامی غلطی سی یہ محسوس ہوتی ہے کہ تصوف کا شوق پیدا ہو گیا، فار ایگزامپل اسی کلام سے تصوف کا شوق پیدا ہو گیا، کسی بزرگ کے حالات سن کر شوق پیدا ہو گیا، کسی کو دیکھ کر شوق پیدا ہو گیا، اب تصوف کی تعلیمات حاصل کرنی ہے، نالج بڑھانا ہے، تو اب اچھا وہ سید المکاشفین ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو چلیے محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ شریف بھی اٹھا کے لے آئیں، فصوص الحکم بھی اٹھا کے لے آئیں، کیا لائیں، کیا کریں، کہ اس کی بھی تو کوئی اسکیم آف اسٹڈیز ہوگی جس طرف آپ نے اشارہ کیا، درجہ بدرجہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، پھر کیا پڑھیں، پھر کیا پڑھیں۔ تو کوئی یہ جو مشہور کتابیں ہیں عام طور پر، اس کو کوئی بھی اٹھا لینا، کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ عوامی حالات کے اعتبار سے کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس کو بھی پلیز ایکسپلین کر دیجئے۔ بلا شبہ یہ جو غلطی ہے صرف تصوف کے اندر ہی نہیں ہوتی، علم فقہ میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی ترغیب کون نہیں دلاتا؟ سبحان اللہ۔ مطلب ہر فورم سے، دعوت اسلامی کے فورم تو جتنے بھی فورم ہیں ہر فورم سے دلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے فتاوی رضویہ کی ترغیب نہیں دلائیں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ تصوف فقہ ہر شعبے میں امام ہیں آپ۔ صحیح۔ اب کرتے کیا ہے، فقہ پڑھنے بھی اگر جائیں گے، فتاوی رضویہ پڑھنے گئے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلی جلد سے شروع ہو، لیکن پہلی جلد مشکل ترین مواد پر مشتمل ہے، اس میں عوامی جو مسائل ہیں اور عوامی جو ابحاث ہیں وہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو طلباء ہیں تخصص فی فقہ کر رہے ہیں ان کے نصاب میں بھی ہم نے فتاوی رضویہ رکھی ہے پڑھنے کے لیے، جو دعوت اسلامی کے تحت تخصص فی فقہ کا درجہ ہے، وہاں بھی ہم نے پہلے جلد سے سٹارٹ نہیں لیا، اس کا ایک نصاب بنا کر دیا ہے۔ اچھا، بہت کہ آپ کو جو ہے وہ پہلے 21-22 پڑھنی ہے، اچھا، یا عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ 15-16 پڑھنی ہے یا 14-15 پڑھنی ہے، تو پھر ان کو ایک پوری اسکیم آف اسٹڈی بنا کر دی ہے، ماشاءاللہ۔ تو ایک عام پڑھنے والا بھی اگر فتاوی رضویہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے علماء سے رائے لے لے، رہنمائی لے لے، ٹھیک ہے، کسی ہوشیار آدمی سے کہ یار میں کہاں سے شروع کروں، ٹھیک۔ بلکہ مصعب بہتر نہیں ہے کہ نماز کے احکام سے شروع کرے، وہ پہلے بلا شبہ نماز کے احکام سے شروع کرے، کتاب امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے، پھر وہ بہار شریعت کی طرف جائے، پھر اگر فتاوی رضویہ شریف کی طرف جائے۔ فتاوی رضویہ میں بھی جو ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کی معلومات کتنی ہیں، تو اس کی معلومات اور اس کے یوں سمجھو گولیاں تو برابر ملتی ہیں، صحیح۔ ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی گولی اس مرض کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو رہنمائی ہر جگہ ضروری ہوتی ہے۔ تصوف کی آپ نے بات کی، اور امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی، تو امام محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھنے سے تو
علماء نے منع کیا ہے. ان کی کتابوں میں بہت زیادہ تحریفات ہو چکی ہیں. تصوف وہ علم ہے کہ اس میں کئی مشائخ کی تصانیف میں تحریفات کی گئی ہیں, اور امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصانیف ہیں اس کی تحریفات کا تو شہرہ ہے. اچھا اچھا اچھا. اور علماء بالکل منع کرتے ہیں عوام کو کہ ہرگز ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں. پھر یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ کون سی کتاب پڑھی جائے. ٹھیک. اب وہ کتاب ہی ایسی اٹھا لی کہ جو اعلیٰ ترین باریکیوں پر, دقائق پر اور لطائف پر مشتمل ہے. ٹھیک. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے روح کو تازہ کرنا. ماشاء اللہ. جیسے قرآن پاک کی اسی تفاسیر عربی میں ملتی ہیں. صحیح. کہ وہ صوفیانہ تفسیریں ہیں. اچھا اچھا. احادیث کی شروعات ہیں ایسی صوفیانہ تفسیریں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تفکر بنیادی طور پر وہ مہیا کرتی ہیں, انسان کا دماغ کھولتی ہیں, لیکن وہ بہت اگلے مرتبے کی کتابیں ہوتی ہیں. صحیح صحیح. علماء ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن جو مبتدی ہے یا جو عوام الناس ہے وہ ان کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک. تو ہمارے ہاں بہت ساری کتابوں کے ترجمے مارکیٹ میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تصوف کی ایک سے بڑھ کر ایک کتاب کا ترجمہ ملتا ہے. صحیح ہے. لیکن کیا ہے کہ ہر کتاب پہلی دفعہ پڑھنے جیسے نہیں ہوتی. صحیح. میرا مشورہ یہ ہے دو چیزیں ساتھ لے کر چلا جائے. ایک احیاء العلوم کی تیسری جلد. ماشاء اللہ. یہ ہے تھیوری. جی جی. کیونکہ عام طور پر جو فرض علوم ہیں المدینۃ العلمیہ کی طرف سے کچھ رسائل آئے ہیں, جیسے اپنا ریاکاری پر پورا رسالہ آ گیا, بدگمانی پر آ گیا. تو یہ دو عنوان تو بڑے اچھے کور ہو جائیں گے یہاں پر. تو جو بھی منجیات ہیں یا مہلکات ہیں ہر ایک پر الگ الگ رسالہ دستیاب نہیں ہوتا, تو لے دے کر احیاء العلوم کا تیسری جو جلد ہے اسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اگرچہ کہ وہ مشکل ہے, کچھ دقیق باتیں بھی ہیں, تو وہ پڑھی جائے. اور ساتھ ساتھ اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے بزرگان دین کے واقعات, حالات پڑھے جائیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی بھی کتاب ہے بزرگان دین کے حالات پر, اخبار الاخیار ہے. جی. تو اور بھی جو ایسی کتابیں ہوں, مطلب المدینۃ العلمیہ سے تو اب ایک پورا تسلسل کے ساتھ چین چل رہی ہے الحمدللہ. یعنی بزرگان دین کے احوال پر, جی جی جی, شخصیات پر. جی ہاں. بطور خاص جو ہے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے حالات پر, اور کئی صحابہ کرام کے حالات پر, امہات المومنین کے حالات پر, علماء مشائخ کے حالات پر کتابیں آ رہی ہیں. ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں. ٹھیک. کیونکہ تیسری جلد خشک ہے, مشکل ہے, تو تھوڑی سی خشک ہو, تھوڑی سی تر ہو. اللہ اللہ. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ چلتی رہے گی گاڑی. ڈاکٹر بھی یہ کرتا ہے. صحیح. اگر وہ ہیوی ڈوز دیتا ہے نا تو پھر ہاضمے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دوا زور دیتا ہے. صحیح ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک بیلنس لے کر چلتا رہتا ہے. بہت خوب. اچھا اب آ جائیں مفتی صاحب اقوال کی سائڈ پہ. ہم میرا خیال ہے جی تصوف کیا ہے اور اقوال کوئی ڈیفینیشنز آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. احمد ذروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام ہے ان کا تصوف میں. ماشاء اللہ. اور ان کی کتاب تو بعض عرب ممالک میں پڑھائی بھی جاتی ہے. قواعد تصوف, مختصر کتاب ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے. تو شیخ احمد ذروق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا, ان کو محض اللہ کے لیے خاص کر دینا, اور یعنی کہ اس کا مقصود ہے. جی جی. فرماتے ہیں فقہ عمل کی اصلاح اور پورے نظام کی حفاظت اور احکام میں مضمر حکمتوں کو آشکار کرنے کا نام ہے. فقہ اس چیز کا نام ہے. فرماتے ہیں علم توحید کا مقصد یہ ہے, یعنی علم کلام کا مقصد, عقائد کا مقصد, کہ مقدمات کو براہین و دلائل سے ثابت کیا جائے اور ایمان کو یقین کے زیور سے آراستہ کیا جائے. اچھا تصوف کی کتابوں میں بھی عقیدے سے بحث کی جاتی ہے. رسائل کشریہ جو ہے اس کو پہلے مرحلے میں پڑھا جا سکتا ہے, آسان کتاب ہے, مشکل نہیں ہے. اس میں بھی توحید پر پورا ایک باب موجود ہے, اگرچہ وہ باب کافی مشکل ہے. تو صوفیہ کی کتابوں میں بھی توحید پر مستقل ابواب ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تصوف وہ علم جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا ہے, اور دل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں, اس حال پر ان کو لے آنا. سبحان اللہ. یعنی انسان کا مزاج اور باطنی کیفیت کی ایسی اصلاح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. زبردست. فقہ یہ ہے کہ اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے. اور علم کلام یہ ہے
عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یقین کے مرتبے پر فائز ہو جائے. یقین بھی صوفیہ کی اصطلاح میں سے ایک اصطلاح کا نام ہے. ماشاءاللہ. اور صوفیہ کے نزدیک جب بندہ یقین کے درجے پر آتا ہے نا تو پھر وہ گناہ سے بچتا ہے. اللہ 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 نصیب. جس طرح آگ سے جلنے کا یقین ہے ہمیں, صحیح, تو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو چونکہ غفلت کا دور دورہ ہے اور اتنی غفلت ہے اور اتنی حجاب درمیان میں ہے کہ بے جھجک گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان. اللہ. تو علم تصوف اسے یقین کے درجے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت پیاری مثال آ گئی. جہالت کے پردے جو ہے وہ ہٹاتا ہے, ہٹاتے 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 حالات منکشف کر دیتا ہے. اب وہ گناہ کرتے ہوئے ویسے ہی ڈرے گا جیسے کوئی آگ میں ہاتھ ڈال لیتے. دیکھیں وہ جو واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا, جی جی, ایک فاحشہ عورت نے متوجہ کیا ایک نوجوان کو, اور وہ متوجہ ہونے لگا تو اسے خوف لاحق ہوا اور وہی انتقال ہو گیا اس کا. اللہ اکبر. اور پھر آپ قبر انور پر ان کی قبر پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے, اور آواز آتی ہے کہ ہاں. تو کیا تھا؟ درجہ یقین پر فائز تھے. صحیح. تو انہیں اس گناہ کی نحوست اور بربادی اور ہلاکت جب ان کے سامنے منکشف ہو کر سامنے آئی, ایک غفلت کا پردہ ضرور آیا, جب منکشف ہو کر سامنے آئی تو پھر روح جو ہے پرواز کر گئی. اللہ. تو یہ ہوتا ہے. شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے ان احوال کو پہچانا جاتا ہے جو تزکیہ نفوس, تصفیہ اخلاق اور دائمی خوش بختی کے حصول کی خاطر ظاہر و باطن کی تعمیر کے متعلق ہوں. سبحان اللہ. یعنی ایسی چیزوں کو پہچانا جائے جس سے انسان کا ظاہر و باطن سنورے, صحیح, تزکیہ نفوس ہو, اور جو اخلاقیات ہے, جو اسلامی مینرز ہیں, اس پر بندہ پورے طریقے سے کامل ہو جائے. ماشاءاللہ. تو بعض لوگوں نے تو تصوف کی تعریف ہی tazkiyہ سے کی ہے, تزکیہ نفس کا نام ہے, کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے, اس میں ایک وصف یہ ہے کہ آپ معلم قرآن ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ایک وصف یہ ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, حکمت سے مراد حدیث پاک. ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں, یزکیہم. تو تزکیہ نفس کیا ہے؟ مطلب تعلیم تو یہ کہ بتا دینا, صحیح, اور تزکیہ نفس یہ ہے کہ فردن کردار سازی کرنا. سبحان اللہ. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی فردن کردار سازی کی, بہت خوب, انہیں سمجھایا, سکھایا, بتایا. اور یہ جو تزکیہ نفس جو ہے, جی جی, یہ اصل میں ٹیچنگ ہے. جیسے صرف کتاب پڑھ کر سب کچھ نہیں سیکھا جا سکتا, مطلب قرآن و حدیث تھیوریز ہیں, لیکن تزکیہ نفس کروانے والا ان کو کردار میں داخل کرتا ہے. تو جو علم تصوف میں طریقت کی بات کی جاتی ہے اور مرشد کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے اور رہبر کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں ایک استاد چاہیے ہوتا ہے. اوکے. اب دیکھیے پریکٹیکلی اس کو یعنی ان تمام مراحل سے گزارے کرواتا ہے. صحیح, مطلب ایک طے کرواتا ہے, لوگوں کو راغب کرواتا ہے اور لوگوں کے قلوب کو بدلتا ہے. پھر یہ ہے کہ مرشد کے پاس 2 طاقتیں ہوتی ہیں. اچھا. ایک روحانی طاقت ہوتی ہے, مطلب ایک تو یہ نا کہ بندہ اپنے عمل سے بڑھ رہا ہے, سیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. لیکن اولیاء جو ہیں وہ تو ایک نظر میں بندے کو بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بعض علماء نے تو تزکیہ نفس کے ذریعے ہی اس کی تعریف کی. تزکیہ نفس کا نام تصوف ہے. شیخ الاسلام حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ ہر اچھی عادت اور طریقے کو اپنا لیا جائے اور ہر برے طریقے اور عادت کو ترک کر دیا جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جی, بڑا نام, بہت بڑا, ماشاءاللہ, بہت اونچا نام ہے. آپ فرماتے ہیں, اور اس تعریف کو فتاوی رضیہ میں بھی کسی جگہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ تصوف نفس کو عبودیت کے سانچے میں ڈھالنے
اور اسے احکام ربویت کی طرف لے جانے کا نام ہے. ماشاء اللہ. یعنی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں ان پر عمل کرنے لگے. اچھا. تو اس العمل کی تحریک جس فن سے پیدا کی جاتی ہے وہ علم فقہ تو سکھاتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. صحیح. اب حلال کی طرف جائے لے جانے والا کون ہے؟ علم تصوف لے جانے والا ہے. ماشاءاللہ. یہ تو طبیعت میں رچاتا ہے. بالکل رچاتا ہے. ماشاءاللہ. شبہ. مدینہ مدینہ. تو یہ کچھ وہ تعریفات تھیں جن کے ذریعے میں مرحبا بیان کرنے کی کوشش کی. اب مجھ سے یہ جگہ جگہ تذکرہ تو ہوا. آپ نے بتایا کہ ایک فیلڈ جو ہے وہ فقہ کی ہے اور ظاہریات سے تعلق رکھتی ہے, ایک فیلڈ جو ہے وہ باطن کی ہے جو باطن کے افیئرز کو درست کرتی ہے, امور کو درست کرتی ہے, وہ تصوف ہو گیا. تو ان دونوں کا باہمی کوئی ریلیشن شپ, ظاہر اور باطن کا, اور ظاہری تعلیمات باطنی تعلیمات کا کوئی ریلیشن شپ, فقہ کا تصوف کا کیا تعلق علماء نے بیان کیا ہے؟ دیکھیں علوم بہت سارے ہیں جی, اور ہر علم کے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور منفی پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. علم فقہ بھی ایسا علم ہے جس کو پڑھ کر کچھ ہدایت پاتے ہیں, کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مثال کے طور پر ایک شخص نے سیکھ لیا کہ حلال و حرام اچھا یوں ہوتا ہے, تھوڑا سا سیکھا اور منصب پر بیٹھ گیا. اب لوگوں کو دیکھ کر, ان کی طبیعتوں کو دیکھ کر, ان کی جیب کو دیکھ کر, نام کو دیکھ کر حلال و حرام بتا رہا ہے. جو مرتبہ امانت تھا اس پر تو یہ فائز نہ رہا. صحیح. تو اس علم کے ذریعے یہ گمراہی کا شکار ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی یہ علم سے آیا ضرور لیکن اس کا استعمال اس نے غلط کیا. اچھا, بعض لوگ تو فہم کے ذریعے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں کہ علم ہے کچھ لیکن وہ اسے سمجھ کچھ اور رہے ہیں, دھوکے میں ہیں. ٹھیک ہے. حقیقت ان پر آشکار نہیں ہوتی. اس لیے جو ہے وہ بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم پر حقائق کو آشکار فرما. سبحان اللہ. اللہم ارینا حقائق الاشیاء, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم فریب میں رہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ. تو اللہ اور ہر فتوے میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر لکھا جاتا ہے والمصوب, اللہ تعالیٰ ہی جو نا راہ ثواب دینے والا ہے, حقیقت تک پہنچانے والا ہے. بیعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والثواب, یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں. جی. تو یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایک اوپینین دینے لگا ہے, مسئلے پر رائے دینے لگا ہے, تو اس میں خطا نہ کھا جائے. کیا کہنا. لیکن جو ریشو علم تصوف کا ہے کہ اس کی طرف جا کر لوگ بجائے ہدایت کے گمراہی کی طرف چلے گئے, تو اگر یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ ہے تو شاید غلط نہ ہو. بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مطلب علماء کو پوری پوری کتابیں لکھنی پڑی جھوٹے صوفیوں کے نام پر. اچھا. ان کے وسوسوں کے نام پر. حدیقہ ندیہ کے اندر امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 سے 6 وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تصوف ہے, فرمایا نہیں یہ تصوف نہیں ہے. یہ تصوف ہے, فرمایا یہ تصوف نہیں ہے. یہ تصوف ہے, یہ نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ تصوف ہو رہا ہے, شریعت ہو رہا ہے. یا اللہ. اچھا. شریعت جو ہے نا وہ حلال حرام کا نام ہے اور یہ تو ظاہر ان کو کیا اعمال ہے, اور ہم تو باطن والے لوگ ہیں, ہم تو نماز بھی مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں, اور وہ اس باطن کا نام لے کر نہ جانے کیا کچھ دکان چلا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں. مطلب یہ ہر دور میں, یعنی پہلے متصوفین جو ہیں جھوٹے صوفی, اور آج کل کی ٹرمینالوجی میں ڈبہ پیر سب کہہ سکتے ہیں, ہمیں ڈبہ پیر بھی کہہ سکتے ہیں, جو صوفیزم کا نام لے کر جو ہے نا مادیت پرستی سکھائی جا رہی ہے. مطلب وہ کیا صوفیزم ہے جہاں ایک غیر مسلم, ایک دیریا, ایک مطلب کہ بتوں کو پوجنے والا, آگ کو پوجنے والا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ڈانس کر رہے ہیں, بلا یہ صوفیزم ہے. یہ کیا صوفیزم ہے؟ صحیح, ماشاءاللہ. یہ تو تصوف نہیں ہے, تصوف تو کچھ کسی اور چیز کا نام ہے. صحیح. پہلے دائرہ اسلام ہے, احکام ہے, تصوف ہے. صحیح. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک چیز کی اپنی حیثیت ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں تصوف سے فرض ہیں, بہت ساری چیزیں ظاہری جو علم فقہ ہے اس سے فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ چیزیں ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورا رسالہ ہے منقال العرفا کے نام سے, ماشاءاللہ. المدینۃ العلمیہ نے الگ سے بھی چھاپا ہے.
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف اور طریقت الگ الگ چیزیں، ان کا پورا رد فرمایا آپ نے، اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم تصوف کوئی الگ نہیں ہے، صحیح صحیح، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، کہ جس نے علم فقہ سیکھا، مطلب ظاہر تو سیکھ لیا، صحیح ہے، باطن نہیں بدلا، تو ایسا شخص فسق کی راہ پر چلا۔ اللہ اکبر۔ من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، جس نے تصوف تو سیکھ لیا اور علم فقہ نہیں سیکھا تو وہ زندیق ہو گیا۔ من جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کیا تو یہ پائے ثبوت تک پہنچا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل میں ٹھیک مضبوط بات، مدنی پھول ہو گیا۔ اور یہ ہے وہ راستہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہیں وہ دے رہے ہیں، اور پھر علم تصوف جو ہے وہ علم فقہ سے کوئی الگ نہیں ہے۔ ٹھیک، فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے در مختار، اور کوئی ہی حنفی شاید مفتی ہو کہ جس کے پاس ایک فتویٰ دیتے وقت ایک کتاب موجود نہ ہو۔ صحیح، مطلب فتاوی میں 70 سے 80% جو عبارتیں نقل کی جاتی ہیں در مختار اور اس کی شرح فتاوی شامل سے کی جاتی ہیں۔ صحیح، تو یہ صاحب در مختار کیا لکھتے ہیں؟ قد قال الاستاد ابو القاسم قشیری فی رسالتہ ما صلابتہ فی مذہبہ و تقدمہ، کہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجود یہ کہ حنفی نہیں ہے، یہ بات لکھتے ہیں سمعت الاستاد ابا علی الدقاق، کہ میں نے اپنے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا، انا اخذت هذه الطریقہ من ابی القاسم نصر آبادی، کہ میں نے یہ جو علم تصوف ہے ابو القاسم نصر آبادی سے سیکھا۔ جی، قال ابو القاسم انا اخذتها من الشبلی، امام ابو القاسم نے فرمایا میں نے امام شبلی سے سیکھا۔ اللہ اللہ، وهو اخذها من سری سقطی، وہ فرماتے کہ میں نے امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا۔ وهو من معروف القرخی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا۔ وهو من داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں میں داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا۔ یہ سیاہ ستہ کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں امام داؤد طائی۔ ماشاء اللہ، وهو اخذ هذا العلم والطریقہ من ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، امام داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو امام اعظم فقہ کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام، کیا کہنے، مدینہ تو مدینہ، یہ علم سینہ بہ سینہ چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔ تو علم فقہ سے جدا نہیں ہے یہ۔ اس سب یہاں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں، دونوں فیلڈ کے جو امام ہیں، لیڈرز ہیں، سیج ہیں، وہ ان کی آپس کے ریلیشن شپ کی طرف بھی روشنی پڑ رہی ہے نا، کہ یہ ان کے شاگرد تو وہ ان کے شاگرد، بلا شبہ، بلا شبہ بہت سارے ایسے مطلب کہ وہ ہیں صوفیاں ہیں، پوری انہوں نے تو تفصیل دی ہوئی تھی کہ امام داؤد طائی اور امام شفیق بلخی اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں یا پھر حنفی ہیں، ماشاء اللہ، یہ معاملہ ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہرہ شاگردوں میں سے ہیں، اس طرح امام داؤد طائی ہیں، امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام داؤد طائی یہ اس 40 افراد کی مجلس میں شامل تھے کہ امام اعظم جب فقہ حنفی کی تدوین کروا رہے تھے تو یہ اس کو لکھا کرتے تھے، کیا بات، یہ اس مجلس میں تھے، اور دونوں ہی سیاہ ستہ کے راویوں میں سے ہیں، سبحان اللہ، یعنی سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں ان تک حدیثیں ان کے ذریعے سے پہنچی ہیں، ماشاء اللہ، اتنا ان کا مقام ہے، تو اس کو بالکل الگ کہنا غلط ہے۔ ماشاء اللہ، پھر جی ہمارے فقہاء رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے قرار دیا، امام ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اخلاص، عجب، حسد، ریا، ان کا جاننا فرض عین ہے، اللہ اکبر، اور اس کی مثل دیگر آفات نفس جیسے تکبر، بخل، حقد، دھوکہ دہی، غصب، غصہ، عداوت، بغض، طمع، فخر، تکبر، خیانت، مداہنت، مخلوق خدا کو حقیر جاننا، درستگی قلب، طول عمل، اور ان کے علاوہ دیگر آفات جن کا ذکر احیاء العلوم
مہلکات کے ضمن میں کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو فقہ کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں یہ وہ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اپنی جو تصانیف ہیں, اپنی جو تخلیقات ہیں, اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں, اس علم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا. مصعب ذہن میں سوالات تو اور بھی ہیں, اور آج انٹروڈکٹری جو سلسلہ ہے اس میں ماشاءاللہ کافی ساری یعنی جو انلائٹننگ اور ذہن کو جلا بخشنے والے امور پر الحمدللہ کلام ہوا ہے. جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس کا تذکرہ رہ گیا ہے, مصنف ہے ان کا تذکرہ رہ گیا ہے, اور اسباغ تصوف کا جو آگے جو مزاج ہے, تھیم ہے, اس کا تذکرہ رہ گیا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, وہ رہنا چاہیے کچھ تجسس, یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ تعالی عز و جل آنے والی ای پی میں آپ کو ان ساری چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ تعالی عز و جل سیکھنے کو ملیں گے, سننے کو ملیں گے. اور اسباغ تصوف نام کا یہ سلسلہ بزرگان دین کی برکتوں سے, نسبتوں سے مالا مال ہو کر انشاءاللہ تعالی عز و جل ہماری اس فیلڈ میں, ہماری اس سبجیکٹ میں, اس ایریا میں بہت ساری لرننگ کا باعث بنے گا. سلسلے کا وقت ہو گیا ہے ختم, اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل پھر اگلا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک.